مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سحر میں مختلف عناوین کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ایسے موضوعات، ایسے عنوانات، ایسے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہماری ضروریات کو پورا کرنے والے ہوں، ہماری رہنمائی کرنے والے ہوں۔ ایسا ہی آج کا ٹاپک جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار، اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے ہیں، ان نمائندہ اور چنیدہ شخصیات میں سے ہیں جن سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ان کے اپنا مختلف جو ان کے کلمات ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، پھر ان کی سیرت، نبی کریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب رہنے کا شرف، آپ کے گھر کا فرد رہنے کا شرف، آپ کے زیر کفالت رہنے کا شرف، اور اسلام کے وہ چنیدہ افراد جنہوں نے پہلی ہی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کے ساتھ تا دم آخر اپنی وفا کو نبھاتے رہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو میرا خیال ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے، اس لیے بھی کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے ان بہترین افراد کی جن کی تعریف اللہ نے کی ہے، جن کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور ان کے کردار سے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری غزوات میں حصہ لیا اور بہت نمایاں کارکردگی دکھائی، اور ظاہر ہے کہ جب جہاد کی برکت سے بہت سارے لوگ مالدار ہوئے، لیکن یہ کیسی صورتحال تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی خشک روٹی سے، خشک ٹکڑوں سے اپنا ناشتہ یا اپنا کھانا شروع کر رہے ہیں۔ زندگی میں مال کمایا بہت اور صرف کہاں کیا، اور آپ کی سیرت سے جو کچھ گوہر ملتے ہیں، پھر آپ کی اولاد، اس نے ایک سے بڑھ کر ایک نمایاں کارکردگی دکھائی۔ تو ایسے ہی بہت سارے سوالات جو عام آدمی کے دل میں آتے ہیں، دماغ میں کلبلاتے ہیں، میرے اور آپ کے ذہن میں، ان کے جوابات دینے کے لیے ہمارے پاس دو معزز شخصیات آج موجود ہیں۔ دونوں ماشاءاللہ اپنے اپنی فیلڈ میں، اور خاص طور پہ سیرت نگاری کے حوالے سے اور مطالعہ کے حوالے سے بڑے ہی زیرک لوگ۔ میری دائیں طرف تشریف فرما ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں سیرت نویسی پر، آپ کی کتاب تجلیات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صدر شعبہ ہیں علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف اوکاڈا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے بائیں طرف موجود ہیں ملک کی ممتاز شخصیت، آپ جہاں قلمکار ہیں، صحافی ہیں، وہیں پر ایک شاندار عالم دین ہیں، مبلغ ہیں، داعی ہیں، اور بہت عرصے سے مختلف قسم کی تقریبات میں تحریر کے حوالے سے اور تقریر کے حوالے سے بہت ہی جانی پہچانی شخصیت جناب رانا محمد شفیق خان پسروری۔ آپ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اور بے شمار کتابیں آپ کے دامن پہ ہیں، آپ کے ہاتھ سے ماشاءاللہ یہ تحریر ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب، خیریت سے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کو ایک خاص درک بھی ہے اس حوالے سے، اور آپ کا کام بھی ہے گفتگو کے اعتبار سے، تحریر اور تقریر کے اعتبار سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ابتدائی تعارف ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی ان عظیم ترین ہستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ آپ دو حوالوں سے، بلکہ کئی حوالوں سے ہمارے لیے اور دنیا والوں کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک، اور ایک مقبول اور ممدوح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحیح۔ ایک تو اس حوالے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز تھے، صحیح، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو آپ پر سب سے پہلے اسلام لائے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میں نے اس لیے کہا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کئی اور نام بھی شامل ہیں، مثلا صحیح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی بھی ہیں، تو تطبیق یہ دی جاتی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ٹھیک اسلام لائے، اور جب یہ اسلام لائے ہیں اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 10 سال بیان کی جاتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے آپ اس لیے ممدوح بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں، واجب تکریم بھی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت رہے ہیں، صحیح ٹھیک، اور آپ کی تعلیم اور تربیت ساری کی ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی بھی ہوئی اور کاشانہ نبوت میں ہوئی ہے۔ بالکل صحیح، اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، اور کئی معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر اعتماد بھی کیا اور اپنی جگہ پہ اپنے قائم مقام کے طور پر بھی آپ کو رکھا۔ صحیح، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، ٹھیک، جو 4 خلفاء ہیں بالکل صحیح، جن کی خلافت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے ان میں سے، اتفاق ہے سب کو، اور جن حالات میں آپ خلیفہ بنے ہیں وہ حالات بہت گمبھیر تھے، صحیح، لیکن ان حالات کے اندر آپ نے حالات کا مقابلہ بھی کیا، صحیح، ان کی نزاکت کو بھی سنبھالا اور کائنات کے مسلمانوں کی رہنمائی بھی فرمائی، اور پھر جو اپنے مخالف جو سمجھے جاتے تھے، اور ایک بہت بڑا حصہ تھا مسلمانوں کا اس وقت جو آپ کے مد مقابل تھا یا آپ سے ہٹ کر تھا، ان کے ساتھ جس انداز سے پیش آئے وہ ایک بہترین انداز ہے جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی ہو، مخالف بھی ہو، تو اس کی مخالفت کو بھی کس انداز سے رکھا جا سکتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے، ٹھیک، یعنی نہ ان کے اوپر کوئی کفر کا مسلمان فتویٰ بھائی لگایا، اگر مخالف آتے تو کیا کرنا ہے، یعنی جنگیں تک ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود نہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے ان پر، بالکل نہ دائرہ اسلام سے خروج کا فتویٰ لگایا ہے، اور بہترین انداز میں آپ نے اپنے دائرہ ریاست جو تھا یا دائرہ کار جو تھا اس کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ کہ آپ ایک حکمران تھے، آپ ایک بہترین مدرس بھی تھے، بہترین مربی بھی تھے، صحیح، اور دین کے معاملات میں آپ سے اتنی روایات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے ذریعے سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ سے بہت کم روایتیں ہیں، بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، حالانکہ تھوڑی نہیں ہے صحیح، ان کی روایات، ان کی شایان شان، اور اس لیے بھی یہ ایک بعد میں بھی خیر بحث آ سکتی ہے، بعد میں بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ سے روایات جو ہیں ان کی احتیاط کی پیش نظر کیوں تھی، بالکل صحیح ہے، لیکن بہرحال بہت بڑا ایک حصہ ہے صحیح، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رہنمائی پر مبنی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سگے چچا زاد تھے، ٹھیک، سگے چچا زاد تھے، جناب ابو طالب کے صاحبزادے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا تھے، لیکن ان کے ساتھ خصوصیت اور خصوصی تعلق اور تعلق خاطر یہ تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے، ٹھیک، رسول اکرم کے زیر کفالت رہے، اور پھر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا داماد بھی بنایا۔ بالکل صحیح، تو 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بچپن سے لے کر آخر دم تک رسول اکرم کے ساتھ رہے، اس لیے آپ سے دین کی کئی چیزیں جو ہیں وہ روایت ہیں، اور کئی چیزوں میں آپ رہنمائی فرماتے ہیں ہمارے لیے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک گھر کا فرد ہے، اور اگرچہ وہ جیسے محترم مولانا صاحب نے بتایا کہ 10 سال کی عمر تھی، لیکن 10 سال کی عمر میں بھی ایک آدمی، ایک بچہ جو ہے وہ بہت قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے کسی شخصیت کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے سیدہ خدیجہ سے بات کی ہوگی، اور کیسے انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت شکریہ جی آپ کا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، خصوصاً دور جدید میں اس میں بچوں کے لیے بہت زیادہ رہنمائی ہوگی، جی بالکل صحیح، کہ یہ کچھ سلیم فطرت جو ہیں وہ شخصیات ہوتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ بچوں کے اندر ایک کہہ لیں کہ ودیت کی ہوتی ہے چیز، کہ وہ اس فطرت پر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی اور ابتدائی بات یہ ہے کہ آلریڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے۔ صحیح، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی
اس میں بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سوسائٹی میں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ صحیح۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں تھے جن کی براہ راست کفالت اور پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ جس نے بھی آپ کے اوپر کوئی احسان کیا، جس بھی سطح پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ اس کے احسان کو اپنی زندگی میں ہی لوٹا دیا جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواقعوں کی تلاش میں رہتے تھے، اور آپ نے ایک موقع پر کہا بھی کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں یہ پہلو سمجھ آتا ہے کہ ہمیں بھی آج کی اس سوسائٹی میں خیال رکھنا چاہیے اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے محسنوں کا، کہ جو ان کے احسانات ہیں ان کو یاد بھی رکھا جائے اور ان کو لوٹانے کی بھی کوشش کی جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلہ میں براہ راست آپ کی کفالت میں تھے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبل از نبوت کی زندگی ہے، دیکھیں اگر آپ سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو 10 سال کا جو بچہ ہے اور اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب 10 سال کا 7 سال سے اس کی آبزرویشن شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو وہ براہ راست مشاہدہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، آپ کے شب و روز کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنے قرابت داروں کے ساتھ تعلق تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال تک جو ایک فطری عمر ہوتی ہے مشاہدہ کر چکے تھے آپ کی حیات کے بارے میں۔ تو انہوں نے اس میں کوئی تردد محسوس نہیں کیا کہ فوری طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک پہلو تو یہ ہے، وہ اس میں بنیادی چیز آپ کا قربت ہے، آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت ہے، یہ تو بہت معروف ہے ہمارے ہاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور بلکہ محدثین نے، جس طرح رانا صاحب نے بات کی ہے کہ محدثین نے جہاں پر بچوں کی روایت کا ذکر کیا ہے کہ کتنے سال کی عمر کے بچے کی روایت قابل قبول ہے، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک وقفہ لینا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہو گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، تھوڑی دیر تک دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور میرے ساتھ سیٹ پہ دونوں معزز مہمان موجود ہیں، اور تذکرہ ہو رہا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور کیا شاندار تذکرہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہترین چنیدہ افراد میں سے ہیں، یوں سمجھیے جن پر عمارت اسلام کھڑی ہے۔ رانا صاحب، ہم ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر محدثین نے کیا، بھئی کم سے کم جن بچوں کی عمر کے حساب سے 10 سال کی عمر سے جن کی روایت قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت صاحب علم آدمی ہیں، اور ان کے بارے میں خیر بعض باتیں ایسے معروف بھی ہیں۔ تو علمی اعتبار سے آپ ان کو کہاں دیکھتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت و کردار میں خاص طور پہ جو علم کا پہلو ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے رہنمائی لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم صحابہ میں سے ہیں جن کی علمیت کے سارے معترف تھے۔ بالکل صحیح۔ بالخصوص آپ کے تفقع اور آپ کے تدبر کے اور آپ کے فیصلوں کے حوالے سے ٹھیک، سارے تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ معترف تھے۔ بالکل اور صحیح۔ کئی معاملات میں آپ نے اجتہاد سے ایسا جو ہے مظاہرہ کیا کہ بڑے بڑے کبار صحابہ جو ہیں وہ آپ کے اجتہاد اور آپ کے فیصلوں کو اور آپ کی مشاورت کو قبول کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ نے نہ فیصلہ کیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محتاط تھے، احتیاط برتتے تھے حدیث کو روایت کرنے میں۔ صحیح، بالکل۔ مثلا بخاری شریف میں کتاب المناقب کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
میری بات جو میں تم سے کہتا ہوں تو شک و شبہ سے بالا ہوتی ہے، اس لیے کہ میں آسمان سے گرنا اپنے لیے آسان سمجھتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت بیان کرنے سے۔ اور پھر آپ نے وہ روایت بیان کی فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدَا، یہ روایت جو ہے اس سے پہلے یہ الفاظ کہے ہیں، یہ آپ کی احتیاط، کمال احتیاط، تو اس کی وجہ سے آپ کی روایات جو ہیں کم ہیں، لیکن آپ کے فیصلے بہت زیادہ معروف ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے جی سنیوں کی کتابوں میں روایتیں کم ہیں، جبکہ سنیوں کی کتابوں میں ایک اپنا پچھلے دنوں انڈیا کے ایک شیعہ صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میں بھی اس مغالطے میں مبتلا تھا، لیکن جب میں نے مطالعہ کیا تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ پائی ہیں۔ بالکل صحیح، سنیوں کی کتابوں کتب ستہ میں، موطا میں، دارمی کے اندر زیادہ ہے، بلکہ حضرت عثمان سے بھی زیادہ ہے۔ بالکل صحیح، حضرت عمر فاروق کی روایات جو ہیں 586 روایات ہیں جی 586 روایات ہیں جی 586 روایات تو ہیں سنیے، لیکن اس نے جو ذکر کیا ہے اس نے کہا ہے کہ جی 645 روایات میں نے پائی ہیں کتب ستہ کے اندر، موطا کے اندر۔ اچھا، اس کے علاوہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسماء الصحابہ کتاب ہے ان کی، ان کے اندر اپنا جو ہے نا 700 سے زیادہ روایات ذکر کی ہیں، اور ایک کتاب شائع ہوئی ہے مسند علی کے نام سے 2 جلدوں کے اندر، اس میں 1450 کے قریب روایات ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو فیصلے ہیں آپ کے، جو اجتہادات، یہ وہ روایات ہیں جو رسول اکرم کے بارے میں حضرت علی بیان کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن سے حضرت حسن، حضرت حسین، محمد بن حنفیہ جو ان کے صاحبزادے تھے وہ تو روایت کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے روایت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جن کو مقصرین سمجھا جاتا ہے وہ بھی ان سے روایت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی روایت کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو در حقیقت ایک ہمارے ہاں عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا عدم ذکر جو ہے، عدم ذکر عدم شے کا مستلزم نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح، بالکل کہ کسی چیز کا اگر ذکر نہیں تو اس کا مطلب کہ وہ ہے نہیں۔ اصل میں حضرت علی کی احتیاط، اور پھر جو ہمارے محدثین ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے جو اصطلاحات تھیں یا فنون تھے ان کے مطابق جو روایات بیان کی ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی تھے، ٹھیک، بالکل صحابہ کرام میں۔ بالکل صحیح۔ حضرت علی اندرون خانہ تک قریب تھے، بیرونی معاملات میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، بالکل صحیح، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی تھے۔ لیکن روایات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اپنا اچھا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکومت کی ہے، جو سیاست کی ہے، وہ ساری کی ساری رسول اکرم کی رہنمائی میں کی ہے نا، بالکل صحیح آپ کے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ سوائے غزوہ تبوک کے ہر غزوے کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور غزوہ تبوک کے اندر بھی جو شرکت ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا جانشین بنا کے مدینہ میں چھوڑا ہے، اور وہ جو بنایا ہے جانشین وہ بھی اس وجہ سے بنایا ہے کہ ایک طرف آپ کو اطلاع یہ ملی کہ جو شاہ روم ہے وہ اپنی فوجوں کو لے کر آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ آگے بڑھ کے گئے ہیں، خود گئے دفاع۔ اور دوسری یہ خبر تھی کہ آپ کی عدم موجودگی میں منافقین جو ہیں وہ سازشیں تیار کر کے بیٹھے کر رہے ہیں، تو ان سازشوں کے مقابلے کے لیے اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا۔ ایک پہلے بھی موقع تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا مطلب یہ ہے کہ جو مشکل محاذ ہوتے تھے نا، میں وہی آپ سے پوچھنے لگا۔ اچھا، میں ایک بات رہا کہ ان کے سوال کے حوالے سے کہ یمن کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قاضی کے طور پر، مبلغ کے طور پر نامزد کیا ہے، تو اگر آپ کے پاس علم نہ ہوتا تو کس طرح قاضی اور مبلغ بنایا جا سکتا ہے؟ ایک پہل میں رانا صاحب کی گفتگو سے ایک بات نکلی کہ جب بھی کوئی مشکل موقع ہوتا اور آپ نے کہیں جانا ہے تو اپنی مسند یا اپنا بستر آپ کے حوالے کر کے جاتے ہیں، تو ایک پہلے بھی موقع تھا کہ آپ نے اپنا بستر ان کے حوالے کیا، امانتیں جو آپ کے ذمہ تھی وہ ان کے حوالے کی، اس پر ذرا روشنی ڈالی۔ اچھا دیکھیں جی، ماشاءاللہ رانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتماد کیا وہ بہت اہم ہے، بالکل صحیح، امانتوں کے حوالہ سے دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، اور پھر دیکھیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 23 برس تھی بالکل اور بھرپور نوجوانی میں تھے، ٹھیک، اور یہ بھی علم تھا کہ باہر جو مشرکین کھڑے ہیں ان کا جو بھرپور حملہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے بستر پر ہوگا، بالکل صحیح، اور یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ بستر پر حملہ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، اور اس بستر پر جو لیٹنا اور رات بسر کرنا میں سمجھتا ہوں بڑا ایک ٹارگٹ تھا اور بڑا ایک اہم کام تھا۔ ایمان کی وہ کیا کیفیت ہوگی کہ یہ جانتے ہوئے کہ حملہ ہوا تو اسی بستر پہ ہوگا، اسی بستر پہ اپنے آقا کی مرضی اور آپ کے حکم پر آپ وہاں لیٹے ہوئے۔ لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے نا کہ حضرت علی سے روایت کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنی سکون کی نیند مجھے اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ امانتیں دے کر تم میرے پیچھے آ جانا، میرے پیچھے آ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ میں محفوظ رہوں گا، پیچھے ضرور جاؤں گا، یہ رسول اکرم کی بات پر یقین کامل تھا، یقین کامل تھا، اور اس کے مختلف پہلو ہیں نا۔ اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نوجوانوں کے لیے اس میں کیا ایک اہم میسج ہے کہ جب بھی کوئی امیر جماعت یا آپ کا سربراہ آپ کو کسی اہم مشن کے لیے منتخب کرے تو پھر اس کے لیے انکار نہیں ہونا چاہیے، انکار نہیں ہونا۔ دیکھیں مختلف پہلو آئے، غزوہ احزاب کا اگر آپ موقع دیکھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا ان کا عمر بن عبد ود تھا، جب اس نے خندق میں آ کر پکارا اور مسلمانوں کی غیرت کو للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ کے حکم پر آگے بڑھے، بالکل صحیح ہے، اور دیکھیں یہ بھی ایک مشکل اور ٹارگٹ تھا، اہم مشن تھا، اس کے لیے آپ نے عمر بن عبد ود کو قتل کیا۔ اور اسی طرح دیکھیں جب مبارزت تھی غزوہ بدر کے موقع پر، اور یہ بھی ایک بڑا اہم مشن تھا اور ٹارگٹ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارزت کے لیے آگے، آپ نے حضرت علی کو ہی ان کے اس اہم کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور دیکھیں غزوہ خیبر کے موقع پر آپ دیکھ لیں، اس موقع پر بھی جب وہ یہودیوں کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ علم دیا، تو جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرماتے اور وہ آپ کے اس حسن انتخاب پر پورا اترتے تھے۔ ایک بات رانا صاحب، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ہی نکلی، خیبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہاں کچھ ایسی باتیں، چونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے ہیں، استاد ہیں، بہت ساری باتیں خیبر کے حوالے سے من گھڑت بھی مشہور کر دی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلو بڑا اہم ہے کہ ان کی جہاں سیرت کو بیان کرنا ضروری ہے وہاں ان کے بارے میں بے سروپا باتیں جو معروف کر دی جاتی ہیں اس سے بھی ہمیں رکنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ بالخصوص حدیث بیان کرتے ہوئے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرتے ہوئے بہت بڑا جرم ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے جس طرح پہلے آپ کے حضور پیش کیا تھا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ آسمان سے گر جانا میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں کوئی بات رسول اکرم کی طرف منسوب کرنا۔ صحیح بات۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت علی تو اتنا محتاط ہیں، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موضوع روایت بیان کرنا ہے وہ بھی جرم ہے۔ رسول اکرم کے حوالے سے تو کوئی بھی بات کرے بالکل وہ ہے، لیکن حضرت علی کو حوالہ بنانا جو اتنے محتاط تھے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شخصیت تھے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ نہ میری شان میں اضافہ کرنا مبالغہ کرنا، نہ میری شان میں کمی کرنا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عکس ہیں یعنی کردار کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اکرم کے تیار کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی روایت اپنی طرف سے بیان کر دینا۔ آپ نے جو اشارہ کیا ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے، اس کے بارے میں بعض ایسی روایات ہیں کہ انسانی عقل جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسی روایات ان سچے لوگوں کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں جبکہ ان کی پوری زندگی جو ہے ہمارے سامنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی جھوٹی روایت بیان کی، ان کے لیے سچی روایتیں اتنی ہیں، اتنی زیادہ ہیں، ان کے فضائل ویسے ہی بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک جھوٹ باندھنا، حضرت علی پر باندھنا، رسول اکرم پر باندھنا، اللہ تعالیٰ پر باندھنا یا اپنا ویسے ہی جھوٹ بولنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت زیادہ روایات ہیں۔ اب ان کی طرف اگر بعض لوگوں نے، بعض ہمارے محدثین نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں ان روایات پر جو حضرت علی کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، منسوب کی گئی۔ غزوہ خیبر کے بارے میں بہت زیادہ ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا روایت ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے سے اللہ فتح کروائے گا، اور پھر یہ کہنا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے
اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے واہ ہیں. واہ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ اے علی ایک آدمی بھی تیری وجہ سے اگر مسلمان ہوگا تو تیرے لیے ایک سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان کر دی. اب جو حدیث منزلت ہے یہ میں اس پر آتا ہوں آپ کی ڈاکٹر یہ بات صاحب اسپیشلی رانا صاحب ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. یہ جو بات ایک تو رانا صاحب نے بڑی خوبصورت تذکرہ چھیڑا اور یقین جانیے میں جب یہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زندگی میں نے کبھی کسی چیز کی خواہش نہ کی. ہاں خیبر کے جھنڈے کے ملنے کی رات بھر میں بھی دعا کرتا رہا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ اس کا رسول بھی مجھ سے محبت کرتا ہے, ہم تو ان سے محبت کرتے ہی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں ان کا نام لے کر خاص طور پر, چونکہ یہ بات ہمارا پروگرام پیغام کا مختلف ہوتا ہے, فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں اور ایسی چیزوں کا ازالہ بھی ہو رہا ہے جو ان کے بارے میں معروف کر دیا, جیسے رانا صاحب نے کر دیا. عقیدے کے حوالے سے, شرک کے حوالے سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مضبوط کردار اور استقامت والا کردار ہے اس پر روشنی ڈالیے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر اب بدعقیدگی کے طور پر پھیلائی جاتی ہیں. اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت اور ٹریننگ کی تھی, وہ پہلی اور بنیادی بات ہے کہ وہ توحید پر تھی. اس میں تو کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہو سکتا. اس لیے دیکھیں بہت ساری احادیث اس موضوع پر ہمیں ملتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرک کے معاملے میں اپنے صحابہ کرام پر کوئی تذبذب نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, اور دیگر معاملات میں ہو سکتی ہے لیکن اس معاملے میں اپنے صحابہ کرام سے بالکل کسی قسم کی مجھے پرواہ نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی ماحول میں ٹریننگ ہوئی تھی, تربیت ہوئی تھی, پرورش ہوئی تھی, تو انہوں نے بھی عقیدہ توحید کے اوپر جو ہے وہ بنیادی طور پر کام کیا ہے. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری لگائی تھی, قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, تو وہ بیت اللہ کے اندر جو 360 بت نصب کیے گئے تھے ان کو جو توڑنا تھا, جو تصاویر بنی ہوئی تھی ان کو مٹانا تھا, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ذمہ داری تھی. بیت اللہ کے باہر باہر بھی جہاں کوئی نظر آئے یہ مشن آپ کو دیا گیا, آپ کو مشن دیا گیا اور مشن سونپا گیا. اور یہ دیکھیں یہ ایک توحید کے لیے ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے اور ایک میسج ہے ہماری امت کے لیے کہ توحید کے معاملے میں ذرا برابر بھی کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں ہے. اور خصوصاً ان معاملات میں جو بت ہوتے ہیں, جو تصاویر ہوتی ہیں, اس شرکیہ عقائد ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا ایک اہم میسج ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ توحید کے پھیلاؤ کے لیے ایک اہم کردار ہے جو فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. صحیح. ناظرین, وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. کیا خوبصورت بات چل رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کس طرح سے عقیدے کا دفاع کر رہے ہیں. مختلف مثالیں ان کی زندگی سے. خود جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے, جیسے ہی خود خلیفہ بنے تو سب سے پہلے خود بھی آپ نے جو مشن سونپا ہے وہ بھی یہی تھا کہ جہاں کہیں ایسی کوئی شرکیہ چیزیں ملتی ہیں ان کو مٹا دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عقیدے کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہے. ابھی اس پر مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن اور میرے ساتھ دونوں معزز مہمان موجود ہیں سیٹ پر, جناب رانا محمد شفیق پسروری صاحب اور جناب ڈاکٹر عبدالغفار صاحب. رانا صاحب, وقفے پہ جانے سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے اسی کے حوالے سے مزید ایک دو چیز میرے ذہن میں تھی کہ ایک تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو اپنے بھائی ہارون کے ساتھ تھی. اسی طرح وہ جو دوسری حدیث بڑی معروف ہے کہ میں جس کا دوست ہوں اس کے آپ علی بھی دوست ہیں, من کنت مولا ہوں. تو ان دونوں باتوں پہ آپ ذرا ارشاد فرمائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام سے بہت محبت کرتے تھے. صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی آپ کے خاندان کا حصہ, آپ کے خون کا حصہ, پھر آپ کے صحابی بھی تھے. ٹھیک ہے.
آپ کے داماد بھی تھے اور داماد بھی بیٹے کی طرح ہوتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بلکہ خلفائے راشدین میں بڑی خوب بات ہے. امام ابن عبد البر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس نے نبی کو بیٹیاں دیں یا نبی نے جس کے نکاح میں اپنی بیٹی دی وہ جنتی ہیں. بالکل صحیح. تو اب دیکھیں کہ پہلے دو خلفائے راشدین وہ ہیں ابوبکر و عمر کہ جن کی لخت جگر رسول اکرم کے نکاح میں آپ کے نکاح میں ہیں. ٹھیک. اور چاروں میں سے باقی دو جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں کائنات کی عظیم آپ نے ہستیاں اپنی ہیں بیٹی دی کہ آپ کی نور چشم اور لخت جگر ان کے نکاح کے اندر تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی. آپ تو ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اہم ہے. جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ میں منافق یہ سازش بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر جائیں گے ہم کنٹرول سنبھال لیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. مختلف آپ تک پہنچی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا. صحیح. اب جب قائم مقام بنایا تو منافقین نے ایک اور حربہ شروع کیا. انہوں نے یہ کیا کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جہاد جیسی اہم فضیلت سے علی کو محروم کر دیا ہے. علی نگاہوں سے گر گیا معاذ اللہ، اور علی کو اہمیت جو تھی نا وہ نہیں رہی. یہ باقاعدہ روایات میں موجود ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بڑے شجاع تھے، مرد جری تھے، اور غزوات میں ہر ایک غزوہ میں شریک ہوئے. پہلا جو مارکہ خیر و شر تھا اس کے اندر دعوت مبارزت جب ہوئی ہے تو رسول اکرم نے کو آگے کیا تھا. غزوہ احد کے اندر آپ کے جسم مبارک پر 16 کے قریب زخم آئے تھے حضرت علی کے جسم اطہر پر. تو ان کے دل میں بھی یہ بات آئی. تو چنانچہ آپ پیچھے گئے ہیں رسول اکرم کے. آپ ابھی مدینہ منورہ سے تھوڑا سا دور گئے تھے. حضرت علی جا کر ملے اور جا کر کہا کہ آپ مجھے کیوں نہیں لے کر جا رہے، آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. بچے سمجھ رہے ہیں آپ مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جس طرح عورتیں یعنی یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ میں تجھے اسی طرح پیار کرتا ہوں اور اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے تو بھی میرے لیے ہے. فرق یہ ہے الفاظ ہیں کہ الا انہ لا نبی بعدی، اللہ اکبر، کہ وہ نبی تھے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن میرے لیے قدر و منزلت وہی ہے. اس لیے اس حدیث کو حدیث منزلت کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر وہ جو تھی روایت جو ہے من کنت مولا فعلی مولا، تو مولا کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ولی ہے. بلکہ ایک اور روایت ہے کہ علی جو ہے تمام مومنوں کے لیے ولی ہے، یعنی دوست ہے. ہم جن جو معنی کرتے ہیں مولا کے 27 معنی ہیں. ان کے اندر آقا بھی ہے، غلام بھی ہے، چچا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، ماموں بھی ہے، بانجا بھی ہے. محسن کو بھی مولا کہا جاتا ہے، آقا کو بھی مولا کہا جاتا ہے. پھر جو دوست ہو آپ کا اس کو بھی مولا کہا، جو رہنما ہو اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے. اچھا اسی طرح جس طرح حضرت علی کے لیے مولا ہے حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، بالکل صحیح، ان کے لیے کیا الفاظ ہیں؟ بخاری شریف کے اندر 2 سے زیادہ بار ہے کہ انت اخونا و مولانا، اللہ تو میرا بھائی بھی. اور اخو کا لفظ جو ہے اوروں کے لیے بھی حضرت ابوبکر صدیق کو بھی کہا ہے صحیح کہ اپنا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت، آپ کی دوستی، آپ کا پیار تمام صحابہ کے لیے تھا، لیکن حضرت علی کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ تھا. ٹھیک، بیٹا بھی داماد بیٹا ہی ہوتا ہے، وجود کا حصہ تھے اعتماد کے. اب دیکھیں نا کہ جانشین صرف تبوک کے موقع پہ نہیں بنایا، جب حج کے لیے بھیجا ہے تو بنایا امیر حج بنایا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو، لیکن خطبے کے لیے حضرت علی کو بھیجا ہے بعد میں. اور خطبہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف سے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے 100 کے قریب قربانیاں دینے کا عزم کیا، بالکل صحیح، تو ایک تعداد پر تو آپ نے خود چھری پھیری اور باقی حضرت علی کو نامزد کیا. اس طرح گوشت بانٹنے کے لیے اپنی طرف سے جو قربانیاں تھیں ان کا گوشت بانٹنے کے لیے بھی حضرت علی کی ذمہ داری کی ہے. تو یہ وہ ولایت، یہ وہ پیار، محبت اور چہیتا پن تھا حضرت علی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ڈاکٹر صاحب ایک پہلو کہیں رہ نہ جائے، داماد ہونے کا شرف، اور کیا شاندار انتخاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک طرف آپ کی وہ لخت جگر جن کے بارے میں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور دوسری طرف سیدنا علی جن کو خود ہی پالا ہے. تو یہ ذرا ارشاد بلکہ جنت کی خواتین کی سردار بھی قرار دی. اس موقع پر خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا زرہ کو فروخت کرنا اور اپنی طرف سے وہ جہیز کا بندوبست کروانا، اس پر ذرا روشنی ڈالیں. اچھا دیکھیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 وجوہات کی بنا پر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बत थी। एक सबकत इस्लाम की वजह से, ठीक, दूसरा आपके दामाद होने की वजह से, सही, यानी दोहरी कुर्बत थी। दूसरी तरफ आपके चचाजाद भाई भी थे और फिर दामादी का शरफ भी आपको हासिल था। सही। इस पर वजाहत तो राना साहब ने कर दी इब्न अब्दुल बर की रवायत के मुताबिक। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा हमें मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि निकाह को आसान करो। सही, मुआशरे के अंदर निकाह आसान तरीके के साथ होना चाहिए और उसमें जो बुनियादी कंपोनेंट हैं वो नहीं रहने चाहिए। ठीक है, जो कुरान मजीद में आता है ना, जिस रवात निसाई सादुकात हिन्ना नेहला, कि आप औरतों को उसके जो हक महर है वो अदा किया करें। सही। और ये निकाह का एक बुनियादी कंपोनेंट है, बल्कि अदल का तकाजा है। ठीक। यानी हक महर औरत यहाँ लेती है और दूसरी तरफ विरासत में मर्द को औरत से ज़्यादा दिया जाता है, ये भी एक अदल का तकाजा है। ठीक। अच्छा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को प्रमोट किया है कि बवक्त निकाह आप औरत को हक महर दें। हक महर देना ज़रूरी है, ज़रूरी, और उसकी कम अज़ कम मिकदार भी मुकर्रर नहीं है कि वो कितनी होनी चाहिए, और ज़्यादा मिकदार भी मुकर्रर नहीं है। सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की माली कैफियत, माली हालत को पेश नज़र रखते हुए उन्हें ये हुक्म दिया कि आप हक महर के लिए तलाश करो, कुछ ना कुछ लेकर आओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फिर उसके लिए, जिस तरह आपने भी फरमाया कि जो उनके पास ज़रा थी उसको फ़रोख्त किया और फिर उसका उन्होंने कुछ हक महर के लिए रकम इकट्ठी की और फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वो अदा की। तो देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को प्रमोट किया है सोसाइटी के अंदर। और जो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में जो निकाह के नाम पर जो फजूल खर्ची की जाती है, रसूमात के नाम पर जो फजूल खर्चियाँ की जाती हैं, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो निगलेक्ट किया है। ये सोसाइटी के अंदर नहीं होना चाहिए। एक पहलू बड़ा अहम है और मेरा ख्याल है कि हमारे पास चूँकि वक्त भी ख़त्म होने जा रहा है, शेखैन के साथ मोहब्बत। हाँ, सैयदना उमर, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ हज़रत अली की अकीदत और मोहब्बत, इस पर मैं समझता हूँ कोई एक आध बात ऐसी सुनाइए कि हमारे दिल जो हैं वो भी ठंडे हों। कई रवायात मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि तमाम सहाबाए किराम बिलखसूस खुलफाए राशिदीन की आपस में मोहब्बत कितनी ज़्यादा थी। सुभान अल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, तरबियत और कुरब, हाँ, वाह वाह, वो इन लोगों पे जो सबसे ज़्यादा करीब थे उन पे कोई असर नहीं रखती या कोई असर नहीं किया। क्या शानदार पहलू जिक्र समझ। किया। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं, चूँकि वक्त आपके पास कम है, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जिस आदमी से इंसान बेजार हो, मैं नफरत का लफ्ज़ नहीं, मैं छोटा लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बेजार हो, बिल्कुल सही, या नापसंदीदगी का जज्बा रखता हो, कभी भी ये पसंद नहीं करेगा कि अपनी औलाद का नाम उसका नाम पर रखे। अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो बेटे हैं, औलाद है, उनमें आपको मिलेंगे अबू बकर, उमर, उस्मान, ये नाम मिलेंगे हज़रत अली के बेटों के जो हज़रत अली ने खुद रखे हैं। सही। बल्कि हज़रत उस्मान के साथ तो मोहब्बत का ये आलम था कि 2 बेटों के नाम उस्मान रखे हैं। अल्लाह। रिजाल कशी में है कि उम्मुल बनीन के एक बेटे उस्मान थे और एक अस्मा बिनते उमैस से भी बयान किए जाते हैं। ठीक, समझ ये नहीं। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान से मोहब्बत का ये आलम है कि उन्होंने अपने बेटों के नाम रखे। हज़रत हसन ने, हज़रत हुसैन ने, ज़ैनुल आबिदीन ने, इन लोगों ने नाम रखे। फिर जो बात कर रहे थे उस्ताद मोहतरम, मेरे उस्ताद भी हैं ना ये डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, तो ये बयान कर रहे थे कि निकाह के हवाले से हज़रत, आपने सवाल भी किया था। जी जी। हज़रत फ़ातिमा का हज़रत अली के साथ जो निकाह हुआ है उसमें गवाह कौन थे? उसके लिए आसानियाँ पैदा करने वाले कौन थे? शेखैन। बल्कि बाज़ रवायात के मुताबिक तो इस निकाह की अंगेख्त देने वाले भी शेखैन थे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक खुतबा है, वसीयत है हज़रत हसन के नाम। वो कहते हैं कद नज़र तो फ़ी अहवाल, यानी अपने बेटे को, हज़रत हसन को कह रहे हैं कि बेटा, मैंने पहले जो खुलफा थे उनको मैंने नज़र तो फ़ी अहवालिहिम व फ़कर तो फ़ी अफ़कारिहिम व सिर तो फ़ी आसारिहिम हत्ता उत्तुकाहदिहिम। अल्लाह अकबर। और फिर जब मुखालफों ने इतराज़ किया आपकी खिलाफत पर, तो क्या कहा था? बायानिल कौमुल लज़ी बाया व अबू बकर व उमर व उस्मान। यानी हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान की खिलाफत के हवाले से हम बहस करें तो ये गलत है बात। उनके अंदर अगर मोहब्बत नहीं थी जो अल्लाह के नबी के तैयार कर रहे थे, अगर उनके अंदर, तो फिर कायनात में किसी के हम एक दूसरे के फ़ज़ाइल बयान करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, जी जी, एक जुमला हज़रत अली रज़ी अल्लाह। डॉक्टर साहब को बात, अच्छा, वो बात ये थी कि इल्मी हवाले से आप देखें उनका ताल्लुक़, एहतराम आपस में कैसा था
کہ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درجہ مجتہد مطلق تھے، ہاں درجہ اجتہاد پر وہ فائز تھے. بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں، آپ سنتے پڑھتے ہیں کہ آپ کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ نازل تو وہ ہمارے بستر پر ہوتی تھی لیکن رائے حضرت عمر کی حضرت زینب. ہاں اچھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی بھی علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ہیں حضرت عمر کے بارے میں، یعنی اتنا ان کا مقام تھا. لیکن اس کے باوجود حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تعلق ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ جو مجنون زانیہ ہے اس کے اوپر حد لگانے کا. بالکل صحیح. تو یہ جو کتب حدود ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے، تقریباً کتب ستہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی اس کے اوپر اس کو رجم کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ معاملہ پہنچا یا انہوں نے یہ بات سنی تو آپ نے امیر المومنین کو منع کیا کہ آپ اس کو رجم نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے. بالکل صحیح. ان میں ایک مجنون بھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا. یعنی یہ ایک علمی ادب ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا. میں صرف جاتے جاتے ایک جملہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا فزت ورب الکعبہ. 1-1.5 منٹ کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ آپ واقعہ شہادت جو ہے اس کو کس طرح سے سمیٹیں گے؟ 1 منٹ کے اندر تو واقعی شہادت جو ہے سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ خارجیوں نے سازش تیار کی تھی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن یعنی فجر کے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امیر معاویہ کو اور حضرت عمر بن عاص تینوں کو قتل کر دیا جائے. عمر بن عاص کی جگہ پہ دوسرے ایک صحابی تھے جماعت کروا رہے تھے، وہ شہید ہو گئے. امیر معاویہ زخمی ہو گئے اور حضرت علی فجر کے لیے آ رہے تھے کہ شہید ہو گئے. تو اس موقع پہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں سے یہ کہا تھا کہ اگر میں بچ گیا تو میں خود ہی اس کا فیصلہ کروں گا، اگر میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں تو پھر ایک ہی وار کے اندر جو ہے نا اس کو کیا جائے. تو اس سے بہت زیادہ اصل میں غرض تو یہ تھی نا کہ وہ فتنہ اور زیادہ پھیلے گا، لیکن اس کے بعد پھر رسول اکرم کی پیش گوئی جو ہے اس کی وجہ سے امت مسلمہ جو ہے اس وقت اکٹھی ہو گئی تھی. میں ایک فکرہ جو کہنا چاہتا ہوں مجھے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن ہی ہوگا جو علی سے محبت کرے گا، اللہ اور کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے. سوائے منافق. بالکل ایسے. یعنی آپ سے محبت ایمان ہے اور آپ سے بغض جو ہے وہ نفاق کی علامت. میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ، آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. ناظرین ہماری مجبوری ہے کہ وقت کا جو ہے وہ بالکل ہی ہمارے پاس نہیں بچ سکا، وگرنہ بھی بہت سے پہلو تھے سیرت علی کے حوالے سے، رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جو بالکل اس پر بات ہونا چاہیے تھی. خاص طور پہ شہادت کے واقعے پر تفصیل سے بات ہونی چاہیے تھی. اسی طرح سے ان کی خلافت جو ہے وہ کتنا پرآشوب دور تھا. اور بہت ممکن ہے کہ میں یہ اجازت طلب کروں گا اپنے پروڈیوسر سے کہ مجھے اگر اجازت دیں تو میں ایک اور پروگرام ان کی خاص طور پہ جو تدبیر ہے اور خلافت ہے اور جو مشکلات تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ انصاف ہو سکا ہم سے، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ شاید ہم دوبارہ اس پر بات کریں. لیکن جو میرے اور آپ کے سمجھنے اور یاد رکھنے کی بات ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا وہ کردار ہے کہ کتنا مشکل تھا. سارا ہی زمانہ، سارا ہی ان کا پورا دور جو ہے، یعنی جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تب سے لے کے ہر مشکل کی گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ان کو حاصل رہا، اور پھر مشکلات میں صحابہ کرام خلفائے ثلاثہ کا اعتماد انہیں حاصل رہا. اور پھر جب پوری امت کا معاملہ کھڑا ہوا اور جس طرح سے پریشانی کا دور آیا ہے، اس دور میں بھی جیسے محترم رانا صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ کسی ایک پر آپ نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کسی کو، بلکہ جو خارجی آپ کے مخالف بھی کھڑے ہوئے پہلے ان کو بھی کم سے کم 3 مجالس کا تو میں شاہد ہوں کہ ان کو بلا کے ان سے بات کی. اور وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خود خالق و مالک بھی کہتے تھے، ان کے قتل سے بھی پہلے ان سے بات کی اور کس طرح سے ان کو سمجھانا چاہا. ہمیں بھی اپنے اندر یہ صبر، یہ ثبات اور یہ برداشت پیدا کرنا ہوگی. ہم ذرا سی بات پر دوسرے مسلک یا دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کو جس طرح سے کفر کے فتوے سے نوازتے ہیں، اس سے رکنا چاہیے. اور یہی سیرت علی ہے. سیرت علی یہ بھی کہتی ہے کہ آپ
عقیدہ توحید کے نہ صرف پرچارک ہوں بلکہ اس کے دفاع پر بھی آپ ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوا ہوگا، اور جاتے جاتے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہمارے معزز مہمانوں میں سے کوئی ایک دعا کے ساتھ اس مجلس کا اختتام کرتا ہے۔ میں رانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جاتے جاتے دعا فرما دیں۔ بہت شکریہ۔ قبولیت کا وقت ہے، دعا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، لیکن جو کلمات بھی التجا کے نکلیں وہ دعا ہی دعا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے دین دنیا کو بہتر کرے، دنیا و آخرت کو بہتر کر دے، اور جو مصیبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو دور فرما دے، بیماریوں کو دور فرما دے، اور جو ہمارے پیارے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بشری خطاؤں سے گزر فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔